السلام علیکم دوستو، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں امتیاز انصاری گھرنوی۔ دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور برابر میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ ناظرین، اسلام نہ صرف ایک مکمل ضابطہ حیات ہے بلکہ اس کی تعلیمات انتہائی مکمل اور جامع ہے۔ بات چاہے پیدائش کی ہو یا موت کی، یہ زندگی کے ہر پہلو میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے ہاں بچہ پیدا ہو تو وہ اس بچے کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت پڑھے۔ ناظرین اکرام، بظاہر آج سے پہلے علماء اکرام نے اس کے بارے میں جو حکمتیں بیان فرمائی ہیں وہ یہ ہیں کہ اذان کے کلمات سے شیطان بھاگ جاتا ہے، جس کی وجہ سے بچہ اس کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں یہ بھی مسئلہ بیان کیا جاتا ہے کہ بچے کی دنیا میں آتے ہی اس کو جو دعوت ملے وہ عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور نماز کی دعوت ہو۔ لیکن ناظرین، سماعت کے ماہرین نے اس بات پر تحقیق کی ہے کہ مسلمانوں کے ہاں بچہ پیدا ہوتے ہی اس کے کان میں اذان کیوں دیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ بچے کے کان میں اذان دینے کی حکمت کا اندازہ اس وقت ہوا جب فرانس میں ایک لڑکی کو ہاسپٹل کے اندر دورے پڑنا شروع ہوئے۔ وہ اپنی ریسرچ میں مزید لکھتے ہیں کہ جب اس لڑکی کو دورہ پڑتا تو وہ جرمن زبان میں بعض مذہبی دعائیں پڑھنا شروع کر دیتی۔ وہ لڑکی فرانس کی تھی لیکن جرمن زبان کا ایک حرف بھی نہیں جانتی تھی۔ جب دورے میں اس نے جرمن زبان میں باتیں کرنا شروع کی تو ڈاکٹروں نے شور مچا دیا کہ اب تو جن ثابت ہو گئے، یہ لڑکی تو جرمن زبان نہیں جانتی، پھر یہ جرمن زبان کیسے بول رہی ہے؟ ضرور اس پر جنات وغیرہ سوار ہیں۔ آخر نفسیات کے ایک ڈاکٹر نے اس تمام معلومات کا جائزہ لیتے ہوئے اس کے متعلق تحقیقات شروع کر دی۔ اس تحقیقات کے دوران معلوم ہوا کہ جب یہ لڑکی 2.5 سال کی تھی تو اس وقت اس کی ماں ایک جرمن پادری کے یہاں ملازم تھی۔ جب وہ پادری جرمن زبان میں سرمن پڑھتا تو یہ لڑکی اس وقت پالے میں لیٹی ہوئی تھی۔ جب اسے یہ بات معلوم ہوئی تو وہ اس جرمن پادری کی تلاش میں نکلا اور اسے معلوم ہوا کہ وہ جرمن پادری تو اس وقت اسپین میں ہے۔ اسپین پہنچنے پہ اسے معلوم ہوا کہ وہ پادری ریٹائر ہو کر جرمن چلا گیا ہے۔ جب وہ اس کی تلاش میں جرمنی پہنچا تو اسے معلوم ہوا وہ پادری تو مر چکا ہے، مگر اس نے اپنی کوشش نہیں چھوڑی اور اس پادری کے گھر والوں سے کہا اگر اس پادری کی کوئی پرانے کاغذات ہوں تو مجھے دکھاؤ۔ گھر والوں نے تلاش کر کے اسے بعض کاغذات دکھائے۔ جب اس نے یہ کاغذات دیکھے تو اسے معلوم ہوا کہ وہ جو دعائیں بے ہوشی کی حالت میں وہ لڑکی پڑھ رہی تھی وہ وہی ہیں جو اس پادری کی سرمن تھی۔ جب اس ڈاکٹر نے سارے واقعے کے بعد انسانی دماغ پر ریسرچ کی تو اس نے یہ نچوڑ نکالا کہ جب بچے کی پیدائش کے دوران جو باتیں اس کے دماغ میں ڈالی جائیں وہ اس کے دماغ میں ساری زندگی کے لیے محفوظ رہتی ہیں، اور جب بھی اس کے سامنے وہ لفظ دہرائے جائیں تو اس کا دماغ ان لفظوں کو بہتر طریقے سے محفوظ کرتا ہے اور اسے اس کام کے لیے ترغیب دیتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی مسلمان کے گھر میں بچہ پیدا ہو تو فوراً اس کے ایک کان میں اذان اور دوسرے کان میں اقامت پڑھو۔ ناظرین اکرام، یورپ کے ماہرین نے تو آج معلوم کیا ہے کہ انسانی دماغ میں سالوں سال کی پرانی چیزیں محفوظ رہتی ہیں، مگر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے اس نقطے کی طرف توجہ دلائی اور فرمایا کہ بچے کے پیدا ہوتے ہی اس کے کان میں اذان کہو، کیونکہ اب وہ دنیا میں آ گیا ہے اور اس کا دماغ اس قابل ہے کہ وہ تمہاری باتوں کو محفوظ رکھے۔ ناظرین اکرام، بچے کے کان میں اذان دینے کی اس کے علاوہ بھی کوئی اور حکمت ہے تو کمنٹ کی صورت میں ہمیں ضرور بتائیے گا تاکہ ہمارے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کی بھی اصلاح ہو سکے۔ امید کرتے ہیں دوستو آج کا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اس کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی کیجیے گا اور مزید ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ اپنا، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے سب لوگوں کا بڑا خیال رکھیے گا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔